کبھی سوچا ہے کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ آخر ہوتا کیسے ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان نے ہمیشہ خود سے پوچھا ہے۔ آئیے آج اخلاقیات کی اسی پیچیدہ دنیا کو مل کر سمجھتے ہیں۔ تو آج ہم کیا بات کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہی جانیں گے کہ اخلاقیات آخر ہے کیا، پھر دیکھیں گے کہ اخلاقی فیصلے کرنے کے دو بڑے نظریات کیا کہتے ہیں، یعنی نتائج اہم ہیں یا اصول۔ اس کے بعد ہم عملی زندگی میں اس کی اہمیت کو دیکھیں گے، اسلامی اخلاقیات کے نظام پر ایک نظر ڈالیں گے، اور آخر میں بات کریں گے کہ ایک اچھا معاشرہ بنانے میں کردار سازی کا کیا مقام ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے بنیادی سوال سے، آخر یہ اخلاقیات ہے کیا؟ بنیادی طور پر یہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی انسانی جستجو کا ہی نام ہے۔ دیکھیں، بہت گہرائی میں جائیں تو اخلاقیات کا مقصد ایک ہی ہے، ایک ایسی زندگی گزارنے کا طریقہ ڈھونڈنا جو خوشگوار بھی ہو اور قابل اعتماد بھی۔ یہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ایمانداری اور دوستی کی بنیادیں بناتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سی تہذیبوں اور مذاہب میں اخلاقیات کوئی الگ تھلگ مضمون نہیں ہے۔ یہ انسان کے بنیادی عقائد اور روزمرہ زندگی کے اصولوں کے ساتھ گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن یہیں سے ایک بہت بڑا سوال جنم لیتا ہے، وہ سوال جس نے انسانی تاریخ کی کچھ سب سے بڑی بحثوں کو ہوا دی ہے، کہ آخر ہم یہ طے کیسے کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ اچھا، اس سوال کے جواب میں فلسفے میں دو بہت بڑے اور بالکل مختلف سوچ کے دھارے نظر آتے ہیں، جو اخلاقی فیصلوں کو بالکل الگ الگ زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر سوچنے کے دو بالکل الگ الگ راستے ہیں۔ ایک کہتا ہے، بھئی عمل کو چھوڑو، صرف نتیجہ دیکھو، اگر نتیجہ اچھا ہے تو عمل بھی اچھا تھا، جبکہ دوسرا کہتا ہے، نہیں، نتیجہ جو بھی ہو، کچھ کام ایسے ہیں جو اپنی ذات میں ہی صحیح یا غلط ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ نتیجے پر فوکس کرتے ہیں، ان کے لیے اگر کوئی کام اچھے انجام تک پہنچتا ہے تو بس وہ کام اچھا مانا جائے گا۔ اس سوچ کی سب سے مشہور مثال یہ جملہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ کام کرو جس سے زیادہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو۔ اور دوسری طرف ہے اصول پرست۔ ان کے نزدیک کچھ اصول اٹل ہیں، جیسے سچ بولنا یا وعدہ نبھانا۔ وہ کہیں گے کہ وعدہ توڑنا غلط ہے، بھلے ہی اسے کسی کا کوئی نقصان نہ ہوا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اصول ٹوٹ گیا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی کتابی باتیں، لیکن اصل زندگی میں، ہماری روزمرہ کی دنیا میں یہ نظریات کیسے کام کرتے ہیں؟ یہیں پر اطلاقی اخلاقیات کا کردار شروع ہوتا ہے۔ اور سچ پوچھے تو اخلاقی سوالات ہر جگہ ہیں، ہسپتال کے کمرے سے لے کر بڑی بڑی کمپنیوں کے بورڈ روم تک، اور یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شعبے نے، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، وکیل ہوں یا صحافی، اپنے کام کے لیے خاص اخلاقی ضابطے بنائے ہیں تاکہ وہ ان مشکل فیصلوں میں رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اب ذرا اپنا زاویہ بدلتے ہیں اور ایک ایسے اخلاقی نظام کو دیکھتے ہیں جو زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے اور جس کی بنیاد وحی الہی پر ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں اسلامی اخلاقیات کی، جس کا سرچشمہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس نظام کی اہمیت کا اندازہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے کہ مجھے بھیجا ہی اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے گیا ہے، یعنی اخلاقیات اس مشن کا مرکز ہے۔ اسلام میں ایمان صرف دل سے مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے: زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء سے عمل۔ قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے، وہاں اکثر عمل صالح یعنی نیک اعمال کا حکم بھی ساتھ آیا ہے، جو بتاتا ہے کہ عقیدہ اور عمل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ ذمہ داریاں قرآن کی روشنی میں بالکل واضح ہیں، جیسے سورۃ الروم میں میاں بیوی کے رشتے کو سکون اور محبت کی نشانی قرار دیا گیا، یا سورۃ بنی اسرائیل میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ یہ سب مل کر ایک ایسا معاشرتی ڈھانچہ بناتے ہیں جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے ذمہ دار ہے۔ تو فرد سے آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کا کردار پورے معاشرے پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ جب کسی معاشرے میں اخلاقی گراوٹ آتی ہے تو اس کی کچھ بڑی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے دینی تعلیم سے دوری، گھر میں تربیت کی کمی، اور ایسا میڈیا جو منفی سوچ کو ہوا دے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل ایک جامع حکمت عملی میں ہے، جس کی شروعات اپنی بنیاد یعنی قرآن و سنت کی طرف لوٹنے سے ہوتی ہے۔
پھر اس کی تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے، جو انسان کی پہلی درسگاہ ہے۔ اس کے بعد معاشرے اور تعلیمی اداروں کا کردار آتا ہے، جو اس کردار کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ اخلاقی قیادت اور حکمران کی ذمہ داری کا احساس کتنا گہرا ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے اس قول سے ہوتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس بارے میں سوال ہوگا۔ اور یہ بات ہمیں اس آخری اور سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے کہ ایک بہتر، ایک انصاف پر مبنی معاشرہ بنانے میں ہم سب کی انفرادی ذمہ داری کیا ہے؟